بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، قرآن میں ایک آیت ہے، بلا انازعنک فی الامر، وہ تم سے دین کے معاملے میں نزاع نہ کرے. کیونکہ آپ حکم نہیں دے سکتے فریق مخالف کو کہ وہ نزاع نہ کرے. وہ تو وہی کرے گا جو چاہے گا کرنا. اس لیے اس کا موقع یہ ہے کہ ان کو نزاع کا موقع نہ دو. یعنی فریق مخالف جو ہے وہ تو چاہے گا نزاع کرنا، لیکن داعی کا کام یہ ہے کہ اس کو موقع نہ دو. یعنی آپ مینج کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک گئے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو بٹاؤ کاغذ سے، تو آپ نے وہاں بھی نزاع نہیں کی کہ ہم کیسے مٹائیں. آپ نے جلدی سے مٹا دیا. یہ ہے نزاع کا موقع نہ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نزاع کا موقع نہیں دیتے تو آپ ٹائم اب گین کرتے ہیں. جب آپ کے اور فریق غیر کے درمیان نزاع ہوگی تو دعوت کے موقع ختم ہو جائیں گے. دعوت کے موقع ہمیشہ ہوتے ہیں جب پیسفل ماحول ہو، نزاع نہ ہو. تو کیسا ہوگا؟ دوسرا فریق تو کیوں یہ چاہے گا؟ وہ چاہے گا کہ نہ ہو، ٹکراؤ ہو. ان کا تو وہ عقیدہ ہے. تو آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ نزاع کی نوبت نہ آئے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، مکے میں نزاع کا ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ مشرکین نے کعبہ میں بت رکھ دیے تھے. بت کعبہ میں جو بنایا گیا تھا توحید کی پرستش کے لیے. تو رسول اللہ نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ طور پر آپ نے بتوں سے کوئی نزاع نہیں کیا، جہاں تھے وہی رہنے دیا. اور آپ نے ان کے ذریعے، ان بتوں کے ذریعے، وہاں جو مجمع ہوتا تھا، لوگ آتے تھے عرب سے، تو ان کو آپ نے استعمال کیا بطور آڈینس کے. یہ ہے نزاع کے نوبت نہ آنے دینا. تو رسول اللہ نے بہت ہی حکمت کے ساتھ یہ کیا کہ بتوں کی موجودگی کی وجہ سے وہاں لوگ آتے تھے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے. تو آپ نے جو ٹکراؤ نہیں کیا تو وہاں وہ لوگ آتے رہے برابر. تو آپ نے ان کو بطور آڈینس استعمال کیا. یعنی بغیر نزاع کے، بغیر کسی ٹکراؤ کے آپ توحید کا پیغام ان کو مثبت انداز میں دینے لگے. یہی ہمیشہ کرنا ہے. دیکھیے، نزاع کے صورتیں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ہمیشہ. چاہے مسجد ڈھائی جائے یا مسجد میں بت رکھ دیے جائیں یا کچھ اور کیا جائے، تو نزاع تو ہمیشہ ہی رہتی ہے. یہ دنیا نزاع کی دنیا ہے.
اسی لیے سب سے پہلے جو کرتے ہیں لوگ کہ نظر کے مقام سے الجھ جاتے ہیں. اس سے بچنا ہے, نزاع سے بچنا ہے. نزاع کے مقامات کو مینج کرنا ہے, مینج کرنا ہے. دعوت کی یہ پہلی حکمت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. تو حکمہ کیا ہے؟ حکمہ یہی ہے کہ نزاع کو مینج کرو, نزاع کو جھگڑے کا موضوع نہ بناؤ. حتیٰ کہ اگر وہ مسجد میں بت رکھ دیں, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تب بھی تم ندامت کرو, حکمت کے ساتھ اور مینج کرنے کے طریقے کو اختیار کر کے. نزاع کو اوائڈ کرو. میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی یہ بات نہ جانے وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا. کیونکہ دیکھیے, دعوت کا کام ہوتا ہے غیر نزاعی فضا میں. جہاں نزاع شروع ہو گئی تو دعوت ختم. جہاں نزاع ہوگی وہاں غصہ ہوگا, نفرت ہوگی, منفی سوچ ہوگی. تو اس میں آپ دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ چاہے کوئی ایک گروہ کا معاملہ ہو, کسی دوسرے کو گروہ معاملہ ہو, نزاع کسی بھی قسم کو ہو سکتی ہے. تو آپ نزاع کو اوائڈ کر کے ایسا ماحول بنائیے کہ آپ دعوت کا کام پرامن انداز میں کر سکیں. یہی دعوت کا ماسٹر فارمولہ ہے. دعوت اللہ کے کام کا ماسٹر فارمولہ یہی ہے کہ آپ نزاع کو اوائڈ کر کے, اللہ کی نفرت نہیں, غصہ نہیں, ہر چیز سے اپنے کو بچاتے ہوئے ایسا ماحول بنانا ہے جبکہ آپ دعوت کا کام کر سکیں. جب نزاع ہوتی ہے تو یاد رکھیے موضوع بدل جاتا ہے ہمیشہ. اگر نزاع نہ کریں تو موضوع آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر نزاع نہ کریں آپ تو موضوع آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن نزاع شروع ہوئی تو موضوع دوسرے کے ہاتھ پہ آ گیا. اب دوسرا آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ کس بات میں بحث کی جائے. تو یہ جو طریقہ ہے کہ نزاع نہ کرو, مثبت انداز میں مینج کرو, تو یہ موضوع کلام کو دائی کے ہاتھ میں باقی رکھتا ہے. اور جب نزاع شامل ہو جائے تو پھر دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے موضوع. وہ جس چیز چاہے موضوع چھوڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دعوت کا کام کرنا چاہتا ہو, دعوت کا کام, تو اس پر لازم ہے کہ سب سے پہلے یہ سیکھے کہ کیسے مینج کیا جائے اختلاف کو, کیسے مینج کیا جائے اختلاف کو, کیسے راستہ نکالا جائے دعوت کا
بغیر ٹکراؤ کے. یہ ماسٹر فارمولہ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ دعوتی کام شروع کرنے سے پہلے اس بسٹ کو سیکھیں, اسی لیے اپنے آپ کو ٹرین کریں. دیکھیے جو بدو ہے وہ تو فوراً آپ کو نزاعی پوائنٹ پر لے جائے گا ہمیشہ. اب آپ بھی اگر اسی کو اس سے متاثر ہو جائیں تب تو اپنے آپ ہی نزاعی پوائنٹ گفتگو کا موضوع بن جائے گا اپنے آپ. تو پھر دعوت کہاں؟ جہاں نزاع آئے, جہاں نزاع آئی وہاں دعوت ختم, وہاں دعوت ختم. تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کا کام جو لوگ کرنا چاہیں ان کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہاؤ ٹو مینیج اختلاف, یعنی اختلاف کو مینیج کر کے کس طرح اس کو مثبت بنا رہے ہیں. اس آرٹ کو سیکھیے. اس آرٹ کو سیکھیے. یہی ماسٹر میتھڈ ہے. قرآن میں جو دائی کے لیے مبشرات ہیں کہ تمہیں مدد ہوگی, تو دائی کے لیے جو بشارتیں ہیں وہ ایک شرط کے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہ بغیر شرط ہے. یعنی دائی اگر نزاع سے دور رہے گا, جو لوگ دعوت کا کام کرنا چاہیں ان کو سب سے پہلے دعوت کے طریقہ کار کو سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس حکمت کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا آپ نے جو ابھی قرآن کی سورہ الحج آیت نمبر سورہ نمبر 22 آیت نمبر 67 فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك کہ وہ تم سے نزاع نہ کریں دعوت کے معاملے میں اور تم اپنے رب کی طرف دعوت دو. اس پر جو آپ نے پوائنٹ بتایا ہے کہ یہ بظاہر ممانعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, لیکن مشرکین کو ہے, لیکن یہ ممانعت کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو یہی بات ٹھیک یہی بات جو ہے تفسیر مظہری میں زجاج کے حوالے سے ہے, میں وہ پڑھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ زجاج نے کہا بظاہر نزاع کی ممانعت مشرکوں کو ہے, لیکن حقیقت میں ممانعت کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. عرب کہتے ہیں فلاں شخص تم سے جھگڑا نہ کرے, یعنی تم اس سے جھگڑا نہ کرو. تو اس کے ذریعے سے ہم کو بالکل یہ بات بالکل 100% صحیح معلوم ہوئی کہ ہم کو اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کے ذریعے سے دعوت کا کام رک جائے یا اس میں کوئی رکاوٹ آئے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسری چیز بالکل نیا پوائنٹ معلوم ہوا مولانا آپ کی باتوں سے,
وہ یہ کہ رسول اللہ نے جب اختلاف کا معاملہ آیا تو مسجد کو بھی، جو اسلام کی سینٹرل مسجد ہے، اس کو بھی نزاع سے بچنے کے لیے اور دعوت کا کام اسموتھلی کرنے کے لیے اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو یہ بالکل نئی بات ہے میرے لیے. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے اپنا ایک کمنٹ دیا ہے. مولانا, I understood to manage differences all times for dawah ilallah. This keeps the work in our hands. Otherwise, we hand it over to others. I pledge to do this till my last breath. اقبال عمری صاحب نے ایک سوال کیا ہے. سی پی ایس کے علماء کو بحث و مباحثہ یا مشن کا دفاع کرنا کہاں تک مفید ہوگا؟ کیونکہ آپ مثبت انداز میں بات کو سمجھاتے ہیں دلیل کی بنیاد پر، مگر ہم تیاری کیسے کریں؟ ایک طریقہ یہ کہ ہم خود مشن کی ساری کتابیں پڑھیں اور دوسروں کو مطالعے کے لیے دیں. اور دوسرے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں مولانا؟ طریقہ کار کوئی پیشگی طور پر بتایا نہیں جا سکتا. طریقہ کار جو ہے ایک اجتہادی مسئلہ ہے، کریٹو مسئلہ ہے. جب آپ کسی سے بات کریں اس وقت دونوں کے درمیان موضوع کا رخ کیا بنتا ہے اس کو غور سے دیکھیے، اور اس وقت بر وقت دعا کیجیے دل میں کہ اللہ مدد فرما. تو آپ دیکھیں کہ یا تو آپ مائنڈ اپنا آپ منتقل ہو جائے گا پوائنٹ کی طرف، یا اللہ کی طرف سے آپ کو الہامی انداز میں بتایا جائے گا کیا انداز آپ اختیار کریں. آپ جب بھی چاہیں اس وقت تجربہ کر لیجیے کہ یا تو الہامی انداز میں آپ کو ہدایت ملے گی، یا آپ کو مائنڈ خود دریافت کر لے گا کہ اس وقت وہ کیا کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر ثانی اسنین خان صاحب لکھتے ہیں واٹ از دا رول آف دعا ان دعویٰ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دعا کا رول بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قلب اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں تو مخاطب کا دل مثبت انداز میں بات کو سنیں، آپ کی باتوں کو میں جو پوائنٹ ہے اس کو پکڑے، وہ بات کو نظائر نہ بنائے بلکہ وہ مانے. جہاں دلیل کی بات جو دلیل کی زبان میں بات کہی ہے تو مانے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو دعا کا رول یہ ہے کہ مخاطب کے دل کو مثبت انداز میں موڑ دے. آپ جب بھی تجربہ کر لیجیے یہ طریقہ کار مؤثر ثابت ہوگا. یعنی آپ کے ذہن میں اپنے آپ باتیں کھل جائیں گی اور مدعو آپ کا اس قابل ہو جائے گا کہ آپ بات کو سمجھے اور پازیٹیو رسپانس دے. ڈاکٹر رجت ملہوترا لکھتے ہیں مولانا انکنڈیشنل لو فار ایوری ون ڈیولپ کرنے کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اس پر کوئی حدیث یا قرآن کا ریفرنس ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارا قرآن حدیث اسی بات کو بتاتا ہے کہ کلام کو آپ باقی رکھیں رائٹ رخ پر، کلام کا رخ بدل نہ دیں. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، آپ کے اندر اللہ سے
خوف پیدا ہو خوف موجود ہو تو آپ کو بر وقت رہنمائی ہوگی. اگر آپ پریپیئرڈ مائنڈ ہوں تو آپ مائنڈ خود ہی ڈسکور کر لے گا. پریپیئرڈ مائنڈ ہو, اور اگر پریپیئرڈ مائنڈ نہ ہو تو وقت کے وقت آپ کو رہنمائی ملے گی. یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ جب چاہے تجربہ کر سکتے ہیں. میں نے تو بہت تجربہ کیا ہے, آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. فیاض الدین عمری صاحب کا سوال ہے, مداحنت اور اعراض میں کیا فرق ہے؟ مداحنت اور اعراض میں کیا فرق ہے؟ اعراض حکمت کے لیے ہوتی ہے, حکمت. اور مداحمت تو سروس لوگ کرتے ہیں, یعنی انٹرسٹ کے لیے ہوتی ہے. مداحنت ہمیشہ انٹرسٹ کے لیے ہوتی ہے, اور اعراض ہمیشہ پازیٹیو مقصد کے لیے ہوتا ہے. اقبال عمری صاحب نے اپنا کمنٹ دیا ہے, نزاع نہ کرنا داعی کے لیے کتنا ضروری ہے پتہ چلا, یعنی نزاع سے دعوت کے بجائے عداوت کا ماحول شروع ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. ان کا سوال یہ ہے کہ اختلاف مینیج کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے, صحیح طریقہ کوئی بنا نہیں ہوتا. یہ بر موقع آپ کو مائنڈ میں آتا ہے. آپ جب کسی سے بات کریں تو بہت زیادہ اپنے کو پازیٹیو بنائیے. پازیٹیو کسی حال میں آپ نفرت یا کوئی نگیٹو مائنڈ نہ بننے دیں. تو دیکھیے, مائنڈ اپنے آپ ہی راہ نکال لیتا ہے, کیونکہ فرشتے ہر آدمی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. جب آپ دعوت کی بات کریں گے تو فرشتے وہاں پر آپ مددگار بن جائیں گے, بشرطے کہ آپ نیگیٹو نہ ہوں, غصہ نہ ہوں, نفرت نہ کریں, تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. خطیب اسرار صاحب کا سوال ہے, نزاع سے بچنے کے لیے تنقید کرنا چھوڑ دیا جائے؟ کیا نزاع سے بچنے کے لیے, اختلاف سے بچنے کے لیے تنقید کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی چیز چھوڑ دینا چاہیے, کہ جو چھوڑے گا وہ اللہ کی طرف سے کمپنسیٹ کیا جائے گا. جو چیز افورڈ کر سکے آپ اس کو چھوڑ دیجیے. ہر وہ چیز جو آپ کے لیے افورڈیبل ہو اس کو چھوڑ دیجیے, اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ کی طرف سے اس کی تلافی کی جائے گی. عبد الباسط عمری صاحب نے اپنا تاثر دیا ہے, مولانا آج آپ نے جو بات بتائی یہ میرے لیے نئی بات نہیں تھی, اس سے پہلے بھی آپ سے اس بارے میں سن چکا ہوں, لیکن آج میں پہلی بار اس بات کی اہمیت کو سمجھ پایا کہ فلا ینازعنک فی الامر یہ دعویٰ مشن کے تسلسل کی ضمانت ہے. آپ کی یہ بات کہ رسول اللہ اس معاملے میں اپنی حیثیت و رفیع کو مٹانے کے لیے راضی ہو گئے, اس سے اس فارمولے کی امپورٹنس کا اندازہ ہوا. ماشاء اللہ. استوتی ملہوترا لکھتی ہیں, مولانا the point that we should adopt non-confrontational approach is very apt as it keeps us calm and positive, due to which we can focus on the work and not get distracted towards negativity. ان کا سوال ہے, what is the role of self-sacrifice in dawah؟ سیلف سیکریفائس جی, تو بیسک
بیسک رول ہے. جہاں آپ کو لگے کہ بھائی ایگو پر ٹھس لگ رہی ہے, ایگو کو چھوڑ دیجیے. جب بھی کسی سے آپ بات کریں تو کہیں نہ کہیں کھلے طور پر یا چھپے طور پر ایگو پرابلم پیدا ہو جائے گا. تو بس اس کو فوراً آپ پیچھے ہٹ جائیے. کبھی بھی ایگو کو ورک نہ کرنے دیجیے. یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. خواجہ کلیم الدین صاحب امریکہ سے لکھتے ہیں, السلام علیکم مولانا صاحب, آج مجھے یہ بات اچھی طرح ذہن نشی ہوئی کہ دوسرے نزاع چھیڑنے کے باوجود مجھے نزاع کا جواب نہیں دینا ہے کیونکہ نزاع دعوت کا قاتل ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے.